مفتی صاحب داڑھی کے مسئلے پہ کیونکہ بہت سارے آپ کو پتا ہے پاکستان میں لوگ کہتے ہیں کہ جی چھوٹی داڑھی بھی ٹھیک ہے. ایک تو داڑھی کے حوالے سے دونوں چیزوں کی وضاحت فرما دیں, عام آدمی کے لیے داڑھی اور پھر امام کے لیے داڑھی. اور قاری طیب صاحب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں چھوٹی داڑھی کو بھی کسی حد تک گنجائش دی ہے. اس کتاب میں نے خود پڑھا ہے, یہ میرے والد صاحب نے دکھایا مجھے. دیکھیں کوئی گنجائش نہیں ہے چھوٹی داڑھی, یوں کہیں کہ بالکل حلق کرنا بالکل موننے سے بہتر ہے کہ چھوٹی داڑھی رکھ لے, اس حوالے سے تو فرق کہیں گے. لیکن جو حدیث میں آرڈر ہے, حکم آیا ہے, وہ اعفاء اللحیٰ کا ہے. کسی بھی کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جس میں داڑھی رکھنے کا حکم ہو. ٹھیک ہے, ہر حدیث میں اعفاء. ٹھیک ہے, اعفاء کا مطلب ہے اپنے حال پہ چھوڑ دو. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی اہل حدیث کے قول کو لیتا ہے نا کہ ایک مٹھی تک بھی نہیں کاٹ سکتے, جی اس کے پاس تو دلیل موجود ہے. بہت سے اہل حدیث ہم نے دیکھے بہت بڑی بڑی داڑیاں ہیں, اس کی تو پھر بھی کوئی دلیل ہے. لیکن چھوٹی کرنے کی تو کوئی حدیث میں دلیل نہیں ہے. اور عشر من الفطرہ حدیث میں آتا ہے کہ فطرت میں سے نیچر ہے, نیچر کے خلاف آپ چلیں گے تو بغاوت ہے نا, یہ تو ناجائز ہے. اس حدیث میں آتا ہے, آپ نے فرمایا کہ 10 چیزیں فطرت ہے, اس میں مونچھیں تراشنا, اس میں داڑھی کو بڑھانا, اعفاء اللحیٰ, حلق آنا یعنی زیر ناف بالوں کا صاف کرنا, بغلوں کے بالوں کا صاف کرنا. تو کیا یہ ساری چیزیں سنت ہیں؟ اگر آپ چھوڑ دیں بغل کے بال, کلچر کا حصہ, کلچر کی وجہ سے نبی نے حکم دیا. تو جس حدیث میں ناخن کاٹنے کا حکم ہے, آپ ناخن بڑھانا حرام ہے, آپ کی نماز نہیں ہوتی, اسی حدیث میں داڑھی بڑھانے کا بھی حکم ہے, اسی حدیث میں بغلیں صاف کرنے کا بھی حکم ہے. یہ داڑھیوں پہ آ کے یہ لوگ اٹک جاتے ہیں کہ چھوٹی کرنا جائز ہے, بغلوں پہ آگے نہیں اٹکتے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے دیکھیں اس میں کچھ تو صحیح علماء, نیک علماء, جو میں نہیں کہہ رہا کہ ان کی نیت خراب ہے, لیکن ان کے پاس دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس اجماع امت دلیل ہے, صدیوں سے چلا. امام شافعی کا ایک قول ملتا ہے ضعیف قول کے چھوٹی کرنا صغیرہ گناہ ہے, لیکن صغیرہ بھی جب ہے جب کوئی ایک دفعہ چھوٹی کرے, چھوٹی رکھتا ہے تو صغیرہ اسراف سے کبیرہ بن جاتا ہے. ایک قول ملتا ہے, لیکن تینوں ائمہ اور خود امام شافعی کا جو مفتہ بھی قول ہے فقہ شافعی میں, چاروں مذاہب میں, اور صحابہ تابعین, کوئی ایک نہیں آپ دکھا سکتے. ایسی چیز کو آپ کلچر کہہ کے ٹال دیں کہ بھی کلچر تھا, تو کلچر تو بال رکھنے کا بھی تھا, وہاں کیوں نہیں نبی نے اتنی تاکید سے حکم دیا؟ اچھا, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے خالف الیہود والنصارى, یہود و نصارہ کی مخالفت کو داڑھی رکھو. تو اس پہ بھی بعض لوگ کہتے ہیں یہ یہودی اور نصارہ کی مشابہت کی وجہ سے اب تو بہت سے یہودی بھی داڑھی رکھتے ہیں. یہ بات بھی غلط ہے. نبی نے جو بتایا نا یہودی اور نصارہ کی مخالفت کرو, حدیث کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ یہودی رکھنا شروع کر دیں تو تم کٹانا شروع کر دو. مطلب یہ کہ بری چیز ہے جو یہود و نصارہ کرتے ہیں. تم نے تورات میں ابھی بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے کوہ طور پہ موسیٰ کو بلا کے کہا کہ اپنی قوم کو کہہ دیں کہ داڑیاں بڑھائے. آج تک یہودی اس پر عمل کر رہے ہیں. میں لوگوں سے کہتا ہوں ہمارے لبرل مذہبی اسکالر زمانے سے متاثر ہو گئے, یہودیوں کے اسکالر متاثر نہیں ہوئے, انہوں نے داڑھی نہیں چھوڑی اب تک, اور ہمیں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. تو بھائی آپ نہ رکھیں, آپ کہیں میں گنہگار ہوں, پیغمبر کے آرڈر پہ عمل نہیں کر رہا, آپ شریعت کے حکم کو چینج کیوں کر رہے ہیں؟